نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ مملکت خداداد پاکستان کی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ماؤں، ان سب کو دیار غیر میں بیٹھے ہوئے اپنے ایک مسلمان بھائی کی طرف سے 14 اگست کے اس مبارک دن کے موقع پر جشن آزادی مبارک کا پیغام آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس وقت ہانگ کانگ میں ایک اسلامک سینٹر میں اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں۔ وطن کیا ہوتا ہے؟ وطن کی محبت، وطن کی کشش، وطن سے لگاؤ، وطن سے محبت، وطن سے پیار، جتنا ملک پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو وطن سے تعلق اور محبت اور پیار ہے، اس سے کہیں زیادہ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے مسلم لوگوں کو اور مسلم کمیونٹی کو، خصوصاً پاکستانی لوگوں کو اپنے وطن سے بے انتہا پیار اور محبت ہے۔ اور یہ وطن سے محبت کا ہونا یہ فطری چیز بھی ہے اور ایمانی چیز بھی ہے۔ ہر انسان کو اپنی جائے پیدائش سے، اپنے گھر سے، اپنی گلی سے، اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ اپنے اس گھر سے بھی اس کو فطری لگاؤ اور محبت ہوتی ہے۔ جو گھر کوئی خاص محل نہیں ہوتا، اگرچہ وہ جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وطن کی نسبت کی وجہ سے اس کو ان تنکوں سے، اس مٹی سے، اس بلاک سے، اس گارے سے، اس فضا سے اسے بہت پیار ہوتا ہے۔ شاید وطن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس کا شاید اتنا احساس نہ ہو، لیکن دیار غیر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنے وطن سے اس بات کا احساس ہر لمحے، ہر وقت، ہر موڑ پہ رہتا ہے، اور ان کے دماغوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم پردیس کی زندگی کاٹ رہے ہیں، اور وہ طرح طرح کے خدشات میں، تحفظات میں، طرح طرح کی خیالات کے اندر بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کو اپنی مٹی سے، اپنی زمین سے، اپنے علاقے سے، اپنے آبشاروں سے، پہاڑوں سے، شہروں سے، علاقوں سے محبت اور پیار ہوتی ہے۔ اور خود ایمانی طور پر بھی اگر دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اور زندگی کو دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی کو خیر بات کہہ کر نکل رہے ہیں اور ہجرت پر مجبور کر دیے گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر جملے ارشاد فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مکہ مجھے بہت محبوب ہے، اور اے مکہ میں تیری در و دیوار اور تیرے پہاڑوں اور تیری مٹی اور تیری زمین سے میں پیار کرتا ہوں، مگر کیا کروں، یہاں کے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ خود اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے بارے میں قسمیہ جملے بھی ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اسی پیار اور محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، کیونکہ خود مکہ کو نسبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کی وجہ سے بھی اللہ کو بھی یہ مکہ انتہائی عزیز اور انتہائی زیادہ محبوب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العزت نے اس مکہ کے شہر کے کئی نام قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ یہ ازراہ محبت ہے جس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ جب ایک ماں کو اپنے بیٹے سے پیار ہوتا ہے تو وہ ماں اپنے بیٹے کو کئی ناموں سے پکارتی ہے، کبھی اسے چاند بولتی ہے، کبھی اسے مکھن بولتی ہے، کبھی اسے ستارہ بولتی ہے، کبھی اسے جگنو بولتی ہے،
کبھی اس کو مختلف نسبتیں دے دے کر اس کو مٹھاس کے ناموں سے اس کو پکارتی ہے۔ یہی طریقہ کار خود اللہ رب العزت کو مکہ مکرمہ سے اتنا پیار تھا کہ اللہ رب العزت کبھی تو قسمیہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں اور کبھی فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اصل نام تو مکہ ہے لیکن قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے بکہ کے ساتھ، اور کبھی قرآن ام القرآن کے نام سے بھی ذکر کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وطن، اپنا دیس، اپنا علاقہ، یہ ہر انسان کو عزیز ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم غیر ملک میں رہتے ہیں اور پھر جشن آزادی کا یہ مبارک دن آتا ہے یا اسی طریقے سے نیشنل ڈیز آتے ہیں پاکستان کے سیلیبریٹ کرنے کے، اسے منانے کے، تو ایک دل میں احساس اور جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ کاش آج ہم بھی ان علاقوں اور محلوں میں پاکستانی پرچموں کو اٹھا کر اپنی زبانوں پر پاکستان کے ملی نغمے اور ترانے اپنی زبانوں پر ہم استعمال کر رہے ہوتے، لیکن شاید یہ قسمت میں ہر ایک کی نہیں ہوتا۔ یہ بات میں اس لیے خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں کہ میرے وطن کے لوگوں، اپنے وطن کی اور اپنے ملک کی قدر کیجیے، اس احساس کو اپنے اندر زندہ کیجیے کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کی خدمت کریں۔ اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں، اگر ایک آپ سیاستدان ہیں، اگر ایک انجینئر ہیں، ایک پولیس کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں، عسکری محکمے میں کام کرنے والے ہیں، تجارتی محکمے میں کام کرنے والے ہیں، آپ کے مالی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، ہر ایک موقع پر آپ کو اسلام کو، پاکستان کو مد نظر رکھ کر اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور اس لیے جب ہم یہاں پر مختلف غیر مسلم لوگوں سے، یہاں کے لوگوں سے، ہانگ کانگ میں غیر مسلم کمیونٹیز کے لوگوں سے اپنے ملک کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں تو ان کے تاثرات اور ان کے جملے، ان کے کامنٹس ہمارے بارے میں انتہائی زیادہ منفی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا من حیث القوم جو فیڈ بیک دنیا کو دیا جا رہا ہوتا ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہوتا ہے، وہ انتہائی منفی ہوتا ہے، اور پھر اس تاثر کو دور کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ سمجھانا پڑتا ہے۔ معاملات خراب پاکستان کی سرزمین پہ ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر معاملات کو خراب کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی سیاستدانوں کی طرف سے، کبھی حکومت کی طرف سے، کبھی رعایا کی طرف سے، کبھی عوام کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، لیکن اس کا غلط تاثر اور اس کی بے عزتی اور اس کو غلط طریقے سے دنیا کے اندر جب پیش کیا جاتا ہے تو اپنے دل میں شرم اور اپنے دل میں شرمندگی کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور آئے دن ہمیں یہ چیز غیر ملک میں، دیار غیر میں آئے دن ہمیں ان حالات کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور بڑی مشکل سے انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ پاکستان محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے، پاکستان انتہائی زیادہ پیار کی سرزمین ہے، پاکستان ہمدردی رکھنے والوں کی سرزمین ہے، پاکستان پاک سرزمین ہے۔ یہ باتیں سمجھانے کے لیے ایک طویل جدوجہد اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے، جو اس پروگرام کو، لائیو پروگرام کو دنیا میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یا پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان سے لوگوں کا لگاؤ ہوتا ہے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ اور حادثہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ پاکستان کے بارے میں اسی منفی سوچ کو اپنے ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ میں ایک امام کی حیثیت سے جب قول المسجد میں اپنی خدمات انجام دیتا ہوں تو آئے دن ہر 7-8 دن کے بعد کسی نماز کے موقع پر، کسی جمعے کے موقع پر دعا کی درخواست کرنی پڑتی ہے، اور اپنے نمازیوں سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان میں فلاں حادثہ ہو گیا، آج پاکستان کے اندر اتنی لاشیں گر گئی، آج پاکستان میں فلاں عالم کو مار دیا گیا، آج پاکستان میں فلاں شخصیت کو ٹارگٹ کر دیا گیا، اسے مار دیا گیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ میں جس سینٹر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ سینٹر دنیا کے انتہائی اہم ترین مراکز میں سے ہے، یہ ہانگ کانگ کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہے۔
اور ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں مختلف نیشنلٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں امریکن بھی ہوتے ہیں، اس میں کینیڈین بھی ہوتے ہیں، افریقن بھی ہوتے ہیں، انڈین بھی ہوتے ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ بھی ہوتے ہیں، مصری بھی ہوتے ہیں، ترکی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، دنیا بھر کے مختلف فارنر جہاں پہ لوگ آ کر بزنس کرتے ہیں۔ اور جس جگہ پہ یہ سینٹر موجود ہے، یہ سینٹر جس جگہ پر واقع ہے، یہ جگہ تجارتی اور بزنس کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر مشہور جگہ ہے، جس کی وجہ سے کئی مسلم اور نان مسلم لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں، اور جب وہ ملتے ہیں اور جب ان کے جذبات ہم لوگ سنتے ہیں تو بعض دفعہ انتہائی بوجھل اور انتہائی دکھی دل کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ میرے ایک دوست جو ہانگ کانگ کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑے افسر کے عہدے پر ہیں، اور وہ پاکستان میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اور کئی چیزوں کے اندر اظہار رائے اور اظہار خیال کرنے کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کچھ حد تک، ایک دوستی کی حد تک، انہیں پاکستانی کلچر سے ایک انس اور لگاؤ ہونے لگا ہے، اور خاص طور پہ ان کو پاکستانی مینگو اور پاکستانی آم ان کو بہت پسند ہے، اور وہ پاکستانی آم کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اسپیشلی طور پہ وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے پاکستانی آم منگوائیں، اور یہاں پہ جب بھی پاکستانی آم آتے ہیں اس کو غیر مسلم یہاں کے چائنیز بڑے ذوق و شوق سے اسے خریدتے ہیں، جو یہاں کے ہانگ کانگ کے لوکل لوگ اس سے واقف ہیں۔ انہیں پاکستان کے کلچر سے ایک انس اور لگاؤ ہونے لگا تھا۔ پچھلے سال انہوں نے تیاری بنائی اور انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا پاکستان، اور میں چاہتا ہوں میں پاکستان میں جاؤں، اور میں لاہور اور کراچی اور مختلف جگہوں پہ جا کر میں دیکھوں اور پاکستان کے کلچر کو قریب دیکھوں۔ جن دنوں میں اس نے ارادہ بنایا، انہی دنوں میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے اندر حادثہ پیش آیا اور 150 سے 200 بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے وہ ڈرا اور وہ پیچھے ہٹا، اور اس نے پھر کہا کہ آج کے بعد میں کبھی پاکستان نہیں جا سکتا۔ پھر بڑی ملاقاتوں کے بعد، سلام دعا اور تعلقات کے بعد، پھر جب اس کے ساتھ کچھ عرصہ پھر بیٹھے، پھر وہ کچھ ذہنی طور پہ تیار ہوا کہ ہاں اب میں جاؤں گا پاکستان، جا کے وزٹ کروں گا اور پاکستان دیکھوں گا۔ تازہ ہی ابھی ان سے اسی طرح کی باتیں چل رہی تھی کہ ابھی پھر پچھلے ہفتے کوئٹہ کا حادثہ پیش آیا اور 70 سے زیادہ شہادتیں کوئٹہ کے اندر ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، پاکستان میں رہنے والے میرے دوستوں، میری ماں اور میری بہنوں اور میرے ہم وطن دوستوں، پاکستان کی قدر کیجیے، ہر ایک برائی سے پاکستان کو پاک کیجیے۔ اگر دیکھیے، میں اکثر بیشتر اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو یہاں پہ کہا کرتا ہوں کہ ہم یہاں پر جب باہر سڑکوں پہ، جب مارکیٹوں میں اور شاپنگ پلازوں میں اور ٹرینوں میں اور بسوں میں جب ہم بیٹھ کر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان غیر مسلموں کی نظر میں ہمارے 2 نام ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں 2 ناموں سے جانتے بھی ہیں، 2 ناموں سے ہمیں پکارتے بھی ہیں، 2 ناموں سے ان کے ذہنوں میں ہماری شناخت اور پہچان ہے۔ ایک نام مسلمان ہونے کا ہے، دوسرا نام پاکستانی ہونے کا ہے۔ اور مسلمان کے مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، مسلمان کا لفظ سلامتی سے نکلا ہے، کہ مسلمان سلامتی دیتا ہے، وہ دوسرے کے لیے محبت کا پیغام بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان دوسرے سے ملتا ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی پہلا پیغام یہ دیتا ہے کہ میری طرف سے پیس ہے، لو ہے، رسپیکٹ ہے، میری طرف سے آپ پر ہے۔ یہ مسلمان کا پہلا نام اور پہلا تعارف، اور یہی ہمارا ٹائٹل ہے۔ اور دوسرا ٹائٹل ہمارا پاکستانی ہونے کا ہے۔ پاکستان کے لفظ اور ڈکشنری کے اندر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے کہ پاکستان وہ سرزمین ہے جو تمام نجس چیزوں سے، تمام بیہودہ چیزوں سے، تمام بیکار چیزوں سے، تمام غلیظ چیزوں سے پاک سرزمین کا نام پاکستان ہے۔ ہمیں اپنے ان 2 ناموں کی لاج رکھنی پڑے گی۔ اگر ہم باہر ہیں تبھی بھی ہمیں ان 2 ناموں کی لاج رکھ کر ان غیر مسلموں کے سامنے، چاہے وہ امیگریشن کے معاملات ہیں، چاہے وہ تجارت کے معاملات ہیں، چاہے بزنس کے، چاہے دیگر سوسائٹی کے معاشرتی معاملات ہیں، اس میں ہم نے اپنے کریکٹر اور کردار کے ذریعے سے پاکستان کی ایک زبردست پہچان پیدا کرنی ہوگی۔ اور بالکل یہی ذمہ داری خود پاکستان میں رہنے والی عوام پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ایک بدترین میسج، ایک غلط میسج دنیا کے اندر جائے۔ اور ہم یہ فیس کر رہے ہیں، پاکستان میں کسی ایک کی غلطی کی سزا پوری دنیا کے پاکستانیوں کی بے عزتی سے ہوتی ہے۔ اگر یہ خبر پھیلتی ہے جیسا کہ ہو رہا ہے کہ پنجاب میں، پاکستان کے بعض علاقوں میں معصوم بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، یا معصوم بچوں کو غائب کیا جا رہا ہے، یا قتل و غارت گری کی خبریں آ رہی ہیں،
آئے دن نت نئی لاشوں کی اور خونوں کی، اور یہ جب خبریں دنیا کے اندر پھیلتی ہیں تو اس کی بے عزتی ہم بھی سہتے ہیں، ہمارا دل بھی چور ہوتا ہے اور ہمارا دل بھی زخمی ہوتا ہے، اور اپنے اس زخمی دل کو مرہم رکھنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہوتا، اور کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں اپنا درد اور اپنا غم شیئر کر سکیں۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایز اے پاکستانی، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ایز اے مسلمان کہ ہم اپنے ملک پاکستان کی خدمت کریں، پاکستان کو اولین درجہ اور مقام دلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔